اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 90 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ اچھا، اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آغاز ہو رہا ہے آیت کا وہ کس سے ہو رہا ہے؟ و اور لام اور قد۔ تو کتنا زور ہے بات کے اندر۔ حالانکہ ایک نارمل بات، ہمارے لیے نارمل بات ہے کہ بھئی ہارون علیہ السلام نے ان سے ایسے اور ایسے کہا تھا، تو کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے کہ اس قدر زور دے کے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بائبل میں بچھڑا بنانے کا الزام ہارون علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا گیا۔ ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے بائبل میں، اب میں یعنی کوٹیشن ہے یہ، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا جو ہمارے لیے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ ہارون نے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار اتار کر ہارون کے پاس لے آئے، اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچھڑا بنایا جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کری۔ تب وہ کہنے لگے اے اسرائیل، یہی تیرا دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ یہ دیکھ کر ہارون نے ان کے آگے قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی۔ جو بک آف ایگزوڈس ہے ان کی، اس میں یہ سارا الزام لے کر بچھڑا بنانے کا انہوں نے ہارون علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیا، اور یہ بنی اسرائیل کا طریقہ رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری۔ انہوں نے ہمیشہ یا تو قتل کیا انبیاء کو، یا مخالفت کری، یا تنگ کیا، یا جن پر کچھ بس نہ چلا ان کو بدنام کیا۔ کیوں؟ دیکھیں دیوانے کی جو دیوانگی ہے نا، اس میں بھی بڑا سیانہ پن ہوتا ہے۔ انہوں نے رسولوں کے دامن کو اس لیے داغدار کیا تاکہ ہم پر آنچ نہ آنے پائے، کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھائے، اور رسولوں کے انبیاء کے دامن پر دھبے لگانا یہ عوام کا کام نہیں تھا، ان کے علماء نے کیا۔ ان کے علماء پر جب زوال آیا، ان کی اپنی حرکتیں، اپنے کرتوت ان کے اتنے خراب ہو گئے کہ لوگ ان پہ انگلیاں اٹھانے لگے، تو بجائے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے، انہوں نے کہا کہ انبیاء بھی تو ایسے تھے، تو انبیاء ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں اگر، تو سو واٹ اگر ہم نے بھی کر لی تو۔ یہ تھا سارا ان کا پیچھے سے معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انتہائی زوردار انداز اختیار کیا، اور وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون سے بات کا آغاز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا دامن کردار دھو دیا، صاف کر دیا کہ بھی ہارون کہاں شرک میں انوالو ہوتے، وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی روکنے کی، سمجھانے کی، اور کیا کہا تھا ان سے؟ فَاتَّبِعُونِی، یہ کہا تھا میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرا حکم مانو۔ تو اتباع پہلے آیا، اطاعت کا ذکر بعد میں آیا۔ ہارون کا اتباع کرتے رہتے، گمراہی سے محفوظ رہتے۔ تو سب سے زیادہ سیفٹی میری آپ کی اس میں ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے رہیں، چپ چاپ خاموشی کے ساتھ بس۔ تو اتباع نہیں کر رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے نا ہارون کچھ نہیں کر رہے، ہارون انتظار کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا۔ ہارون کی دیکھا دیکھی ان کو چاہیے تھا چپ چاپ بیٹھے رہتے، یہ بھی انتظار کرتے رہتے، یہ تو نہیں کیا۔ اچھا، اب جب سامری نے فتنہ اٹھایا اور اس نے وہ بچھڑا بنا دیا اور لوگوں کو انوائٹ کیا کہ آؤ آ کر اس کی پرستش کرو، تو ہارون علیہ السلام نے منع کیا کہ ڈونٹ ڈو دس، تو اطاعت تو کم از کم کر لیتے تو بھی بچ جاتے۔ چلو، تو نہ اتباع کیا اور نہ اطاعت کری، دونوں کام نہیں کرے، بات نہ مانی۔ تو جب کہا ان سے، ہارون علیہ السلام نے بھرپور کوشش کی کہ بھی تمہارا رب رحمان ہے، کہاں یہ بچڑا، کہاں تمہارا رب، کیا دونوں کا آپس میں کنیکشن ہے، میرا اتباع کرو، میری بات مانو۔
قوم نے تو نہیں بات مانی. قالوا کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین ہم تو اسی پر جمے رہیں گے, ہم تو اسی کے پرستش کرتے رہیں گے, ہم تو اسی کا اعتکاف کریں گے. دھیان اور گیان کہتے ہیں نا کہ یعنی ہم تو اسی سے لو لگائے رہیں گے, اسی پر فوکس کریں گے ہم. حتی یرجع الینا موسیٰ جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے. اچھا اس سے ایک اور بات پتہ چلی, اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہر شخص جو ہے وہ ریپلیس نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ انڈسپینسیبل ہوتے ہیں. ہارون علیہ السلام خود نبی تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اسٹیچر کے نہیں تھے, وہ روب اور وہ دبدبہ نہیں تھا. انہوں نے اپنی سی کوشش کر لی لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی. تو ہم کہتے ہیں نا کہ تو کیا ہوا, فلاں چلا گیا تو فلاں آ جائے گا. نہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں واقعی وہ ارریپلیسیبل ہوتے ہیں. ہر شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ ڈسکارڈ کیا جا سکتا ہے اور ریپلیس کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ حقیقت میں انڈسپینسیبل ہوتے ہیں, تو اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنائے. تو ہارون علیہ السلام تھے, کوشش کی انہوں نے لیکن آگے کوئی اٹیمپٹ نہیں کیا, اس لیے کہ اتھارٹی نہیں تھی ان کے پاس کہ کوئی وہ مسلح اقدام کرتے. اگر وہ کر لیتے تو بات اور زیادہ بگڑ جاتی, اور زیادہ مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے. تو قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی. قوم نے کہا نہیں, جب موسیٰ واپس آئیں گے تب ہم معاملہ دیکھیں گے, ہم تمہاری بات نہیں سن رہے. تو کچھ لوگوں کے اندر اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی نا, وہ اپنے آپ کو اس طرح سے منوا نہیں سکتے اپنی بات. پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں اوبیسلی. موسیٰ علیہ السلام کی تو گاڈ گیون پرسنالٹی تھی, الگ کرزمہ تھا ان کا تو معاملہ ہی مختلف تھا. پیچھے پڑھ چکے ہم, وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اللہ تعالیٰ نے تو کتنا بیان کیا کہ کس خاص طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی تھی, اور وہ پختگی ہارون علیہ السلام کے اندر تو نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام تو ہم کہتے ہیں نا گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر آئے تھے, محل میں پلے تھے, پھر بکریاں چرائی تھیں, پھر کیا کچھ ان پہ تو حالات وارد ہوئے تھے. تو یہ تمام چیزیں بھی لیڈرشپ کے لیے پریپیئر کر دیتی ہیں, اور ہارون علیہ السلام کی اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہوئی تھی. قال موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹے اور بولے یا ہارون, اے ہارون, ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا؟ اللہ تتبعن, کہ تو میرے طریقے پر عمل نہ کرے. افعصیت امری, کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ کس بات پہ غصہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم نے پوری طاقت کے ساتھ نہیں عن المنکر کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں روکا ان کو؟ تو جن کو ذمہ دار بنا کر گئے تھے انہی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں, اور ہوتا یہی ہے. قوم کو تو ڈانٹا ڈپٹا کہ بھئی تم کو کیا ہو گیا, دن لگ گئے, چربی چڑھ گئی تمہارے اوپر, کیا ہو گیا تم کو, تم نے کام شروع کر دیے. پھر لوٹ کر ان کی طرف آئے جن کو کہ رسپانسیبل بنا کر گئے تھے. اور یہ ہوتا ہے, انسان پوچھتا اسی سے کہ بھئی تم رسپانسیبل تھے نا, تم نے کام کیوں نہیں کیا؟ اچھا یہ تو خیال نہیں آیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہارون نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا, ہارون تو ایسے ہی بیٹھے رہ گئے ہوں گے. نہیں, وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے, یہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی. قال, ہارون علیہ السلام نے کہا یبن ام, اے میری ماں کے بیٹے, لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی, میری داڑھی نہ پکڑ, نہ میرے سر کے بال کھینچ. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا. تو ہم نے یہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا جو اینگر تھا, غصہ تھا, کیوں, کس بات پہ تھا؟ دین کو کمپرومائز ہوتا جب انہوں نے دیکھا تھا. تو پیغمبر دین جب دین کو کمپرومائز ہوتا دیکھتے تھے تو اپسیٹ ہوتے تھے, جیسے لوگ دنیا کا نقصان ہوتا دیکھ کر اپسیٹ ہونے لگتے ہیں. تو وہ دین کے بارے میں وہ اتنے اپسیٹ ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. اور جب انہوں نے ایکسپلینیشن مانگا تو ہارون علیہ السلام نے ان کو بتایا, ایکسپلین کیا کہ اگر میں بہت زیادہ سختی کرتا تو بات اور بڑھ جاتی. صحیح وزیر تھے ہارون علیہ السلام, قوم کو بھی سمجھتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھتے تھے.
علم ان کے پاس تھا، حلم ان کے پاس تھا، حکمت ان کے پاس تھی، ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کری، ادھر قوم کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے اور پھر بھائی کو بھی سنبھال رہے ہیں. تو یہ دراصل اصل ساتھی ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں دست و بازو بننا. کسی ٹیم میں ہم شامل ہوں جا کے تو ہم کو اس طرح کی وفاداری، اس طرح کی لائلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آج امیجن کریں کوئی XYZ انسٹیٹیوشن آپ لے کر آ جائیں ذہن کے اندر، جن کی کوئی لیڈر ہیں یا جن کا کوئی لیڈر ہے جن کے بارے میں ہمیں خیال ہے کہ بھئی یہ بڑے ٹاپ کے لیڈر ہیں، بہت متقی ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کی اپنی کلوز ٹیم ہے جن کے ساتھ کام کرتی ہے. اب وہ کام جو لیڈر ہے وہ انسان ہے یا فرشتہ؟ انسان ہے نا. نبی رسول ہے یا نارمل امتی؟ نارمل امتی. اچھا، ایک ہوتی ہے پرسنالٹی، ایک ہوتا ہے پرسونا جو بن گیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پرسن. ٹھیک ہے نا. ایک انسان کی شہرت بعض دفعہ بہت آگے تک لے جا کر اس کو ایک سپر ہیومن بنا کے دکھاتی ہے، اور وہ سپر ہیومن ہوتا نہیں ہے، وہ بہرحال انسان ہوتا ہے. عام انسانوں سے بہتر ہوگا لیکن ہوتا انسان ہے. تو کبھی کیا غلطی کر سکتا ہے ایسا انسان؟ کبھی کنٹرول لوز کر سکتا ہے. تو جو کلوز ٹیم ہے، مجھے بتائیں اس کی کیا رسپانسبلٹی ہوگی ایسے موقع پر، کیا ذمہ داری ہوگی؟ جی، غصے کو ٹھنڈا کریں، اور جب وہ ڈانٹے ان کو، خفا ہو کہ آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو کیا کرنا چاہیے ٹیم کو؟ خود ہی خفا ہو کے بیٹھ جائیں کہ لو ہم تو پہلے والنٹیئر ہیں، اور اوپر سے آپ کے مزاج بھی اٹھائیں، اسٹوڈنٹس بھی تنگ کرتے ہیں ہم کو اور آپ بھی ڈانٹتی ہیں ہم کو. ایسی باتیں کریں اور پھر جا کے سب میں باتیں بنائیں، فوراً جا کے فیس بک پہ ہر جگہ جا کے پوسٹ کریں کہ ہم تو فلاں کو یوں سمجھا کرتے تھے، وہ تو یوں نکلے. یہ آپ کو پتہ ہے تلبیس ابلیس ایک کتاب لکھی ہے امام جوزی نے، اور انہوں نے کہا کہ ابلیس ایک کام کی ترغیب دیتا ہے کہ نیک لوگوں کی کمزوریوں کو، جو چھپی ہوئی کمزوریاں ہیں، ان کو عام کیا جائے لوگوں کے اندر. تو اگر میرے اور آپ کے علم میں کبھی کسی عالم کی کوئی کمزوری آ جائے، پلیز پردہ ڈالیں، پلیز پردہ ڈالیں. کبھی کہیں وہ سلپ ہو گئے ہوں، کوئی کام ان سے غلط ہو گیا ہو، یا کبھی انہوں نے اپنی شایان شان رویے کا مظاہرہ نہیں کیا. اور دیکھیں انسان پہ 100 طرح کے دباؤ ہوتے ہیں، ہم ایک رول میں تو نہیں ہوتے. اسی لیے دیکھیں آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دین کا کام کرنے آئیں تو جو گھر کی فکریں اور پریشانیاں ہیں نا وہ گھر تک چھوڑ کر آئیں. بعض دفعہ گھر سے نکلتے نکلتے کوئی بدمزگی ہو جاتی ہے، ناشتے میں یہ کیوں تھا، یہ چیز کیوں نہیں تھی جگہ پر. اب بھائی سب، جیسے آپ اگر شادی شدہ خواتین ہیں تو بچے کی فلاں چیز نہیں ملی، یا ہسبینڈ کی استری میں خاص شرٹ استری اگر نہیں ہوئی، یا بٹن عین وقت پہ ٹوٹا ہوا نکل آیا. دیکھیں 10 چیزیں ہو سکتی ہیں نا، اور بعض دفعہ چیز ایسکیلیٹ کر جاتی ہے اس کے اندر، بلا وجہ رائی کا پہاڑ بنتا ہے. تو وہ چیز آپ لے کے یہاں نہیں آ سکتے. یہاں تو ایک ہی طرح سے آنا پڑے گا انسان کو، چاہے پڑھنے آئیں چاہے پڑھانے آئیں. لیکن بہرحال انسان ہے، پریشرز آ سکتے ہیں انسان کے اوپر، تو ہمیں ڈھانکنے کی ضرورت ہوتی ہے. علم نشرہ نہیں کرنا ہوتا ہر چیز کو کہ جا کے ڈسکشن کر رہے ہیں، گھر جا کے ڈسکس کر رہے ہیں، گھر جا کے باتیں بنا رہے ہیں. اور گھر جا کے اگر ہم کہیں گے، سپوزنگ آپ کو کل کو والنٹیئر کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ آتی ہیں بہت خلوص کے ساتھ، اور گھر والے آپ کے ایکسائٹمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے کہ آپ کس خلوص کے ساتھ آئی ہیں، یا ان میرڈ ہیں تو آپ کے امی ابو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنی ایکسائٹیڈ ہیں، آپ کو مل کر کام کرنا ہے کسی کے ساتھ. اب آپ تو آئیں اس جذبے کے ساتھ الحمدللہ. اب کہیں کوئی غلطی کسی سے بھی ہو گئی، کبھی ہو سکتا ہے کہ ریپریمانڈ کر دیا گیا، آپ کو کوئی ڈانٹ پڑ گئی، اب گھر گئیں اور گھر جا کے گھر والوں سے کہا کہ آج تو بڑی ڈانٹ پڑی مجھ کو. گھر والے پہلا کام یہ کریں گے، آپ سے کہیں گے چھوڑو تمہیں کیا ضرورت ہے جانے کی، تم کیوں جا کے سنتی ہو. پہلی بات وہ یہ کہیں گے آپ سے، آپ لکھ کے رکھ لیں، میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. تو مجھے بتائیں فائدہ ہوا کیا؟ انہوں نے کوئی حل کیا کسی مسئلے کو؟ آپ نے اتنی بات کری نا، ان تک اتنی پہنچی، اب وہ آگے اتنی بتائیں گے. وہ جتنا پچھلا کیا کرایا ہے نا، سب پر پانی پھیر دیں گے. تو بعض دفعہ انسان جب کسی عالم سے کلوز بھی ہوتا ہے نا، تو بعض دفعہ اس کی کمزوریاں بھی سامنے آتی ہیں، لیکن اس لیے وہ انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے. تو ان کی خوبیوں کو یاد رکھیں اور اس چیز کو وہیں پر کور کر دیں. اپنے قریب ترین رشتہ دار سے بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں.
اور نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے بس میں نے آج کیا دیکھا میں تم کو بتا ہی نہیں سکتی، یہ تو اللہ کا واسطہ مت کہیے گا۔ تو یہ ہارون علیہ السلام کا کردار ہے جو میں بتا رہے کیا کچھ، اور پھر خود انسان بگڑ کر نہیں بیٹھ جاتا۔ دیکھیں یہ ایگو ٹرپ نہیں ہے دین کا کام، یہ ہم اپنے نفس کے اوپر جب تک قدم نہیں رکھیں گے ہم اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے اس راستے کے اوپر۔ ہارون علیہ السلام خود منہ پھلا کر نہیں بیٹھ گئے جا کے ایک طرف کہ بس ایک تو میں تمہاری ذمہ داریاں سنبھالوں، اوپر سے تم مجھے ہی ڈانٹو، اور میرا یہ قصور ہے کیا، اور تم کیسے نبی بن گئے ہو، تمہارا اخلاق دیکھو ذرا، یہ تم کو سکھایا ہے کیا تمہارے دین نے؟ تانے دینے شروع نہیں کر دیے۔ ہم تو ہر بات پہ دین کا تانا دیتے۔ دوسرا سبق میرے اور آپ کے لیے کیا ہے کہ نارمل دین والوں کو ہم غلطی کرتے دیکھیں، اللہ کا واسطہ ان کو داڑھی کا حجاب کا تانا مت دیں کہ حجاب کر کے یہ حال ہے تمہارا، داڑھی رکھ کے یہ حال ہے آپ کا، دین پڑھ کے یہ ہوا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں میں اور آپ، لیکن ہم فرشتے تو نہیں بن گئے۔ ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش تو کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ ہم نے قرآن اٹھایا ہوا ہے، مذاق بات نہیں ہے، ہم ہائپر نہیں ہو سکتے، لیکن پھر انسان ہیں، پھر غلطی کبھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کبھی دین والوں کو غلطی کرتے دیکھیں تو پھر ہم سارا الزام دین کے اوپر نہ رکھ دیں اور نہ ان کو دین کا تانا دیں کہ دین پڑھ کے تم نے کیا سیکھا، دین پڑھ کے غیبت کرتے ہو، دین پڑھ کے یہ کہتے ہو۔ نہیں، اس مسئلے کو ڈسکس کریں نا۔ آپ کہیں کہ دیکھو اللہ نے منع کیا ہے نا ہمیں اس کام سے، خود کو شامل کریں ان کے ساتھ، اور کہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں منع کیا ہے نا غیبت کرنے سے، اللہ نے منع کیا ہے نا غصہ کرنے سے، ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہی ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا بہترین کردار ہے، صحیح وزیر منتخب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو پہچان کر اس کے اعتبار سے اس کے حساب سے ذمہ داریاں دینی چاہیے۔ انسانوں کو پہچاننا بھی بڑی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا آن سپاٹ سلیکشن کیا، اتنے لوگوں میں سے انہوں نے جو پک کیا وہ ہارون علیہ السلام کو پک کیا، بہترین۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ٹیم سلیکٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکمت دے، ایسے لوگوں کا انتخاب کر سکیں جو واقعی دست و بازو بنے، ٹیلنٹ کو پہچان سکیں دوسروں کے۔ اس کے لیے پھر فراست چاہیے، اس کے لیے حکمت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب یہ بہرحال انہوں نے ایکسپلینیشن دیا کہ اے بھائی تو نہ میری داڑھی پکڑ اور نہ میرے تو سر کے بال پکڑ کر کھینچ۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو یہ کہ انبیاء کی داڑیاں ہوا کرتی تھیں، اور یہ کوئی خالی ہمارے اسلام کی یہ پیدا کردہ سنت نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی سنت رہی ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ مردوں کی داڑیاں ہوتی تھیں۔ اس پرانے زمانے میں دیکھ لیں بادشاہوں وغیرہ کی تصویریں جو آتی ہیں سب کی داڑیاں ہوتی تھیں، ایک طریقہ ہی تھا۔ جیسے میرے ابا کہا کرتے تھے کہ کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ تھیں۔ ایک چیز یہ تھی کہ لڑکا بڑا ہوگا داڑھی رکھے گا اور اپنے ماں باپ کا خیال کرے گا، یہ چیز انڈرسٹوڈ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بہرحال یہ داڑھی یہ مرد کی زینت ہے، یہ اس کو عورتوں سے الگ کرتی ہے۔ تو یہ عورت نما مرد نہیں ہونا چاہیے، مرد کی شان ہے داڑھی رکھنا، جس کی خوبی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کی مردانگی ہے، اس کے اندر یہ سنت ہے۔ اور دوسرے یہ ہمیں پتہ چلا کہ اگر ایک برائی کو روکنے سے اس سے بڑی برائی پیدا ہو رہی ہو تو اس برائی کو نہیں روکنا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ ایک اور نیا سبق ہے۔ نہیں انہیں منکر کا پتہ ہے ہمیں۔ مثال کے طور پہ رمضان گزرے ہیں نا ابھی، اب کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب اس کو کہا نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اس نے کہا میں روزہ بھی نہیں رکھتا، تو کیا فائدہ ہوا؟ یا یہ کہا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے نا تمہارا روزہ بھی قبول نہیں ہوگا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں رکھتا ہی نہیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ ایک برائی سے روکنا بہت اچھی بات تھی کہ ہم نے اس کو روکا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے، تم بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ لیکن اگر اس کو نماز کا کہنے کی وجہ سے اگر اس نے روزہ بھی چھوڑ دیا تو کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ بھی بڑی حکمت ہے جو کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں اس برائی کو اس وقت جب میں روکوں گی اس سے 10 برائیاں اور پیدا ہوں گی، تو بہتر ہے اس وقت خاموش ہو جایا جائے اور مناسب وقت کا انتظار کیا جائے۔ دیکھیں بے حسی کی بات نہیں کی جا رہی کہ انڈیفرنٹ ہو جائیں، برائی کو دیکھیں کہیں چلو کوئی بات نہیں سبھی کر رہے ہیں، نہیں۔ ایک ہے یو ابائڈ یور ٹائم، یو ویٹ، انتظار کرتا ہے انسان کہ اس وقت میں نے کہا یہ اتنا سخت غصے میں ہے یہ شخص،
اگر میں نے اس کو اس وقت روکنے کی کوشش کی 4 باتیں مجھ کو سنائے گا تو بہتر ہے میں غصہ ٹھنڈا ہونے دوں. اور بعض دفعہ یہ آپ دیکھیں ہوتا ہے گھر کے اندر, ہم کو پتہ ہے نا غصہ کرنا بری بات ہے, ایک شخص غصہ کر رہا ہے, بہت ناراض ہے اس وقت, ہر چیز میں عیب نکل رہے ہیں, یہ کھانے میں یہ کیوں ہے, یہ ایسے کیوں پکا, یہ کیوں ہے. اب اس وقت انسان چپ چاپ خاموشی سے سن لے, خاموش. جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, جب مزاج قابو آ جائے, اس کے بعد اس چیز کو ایڈریس کر لیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم برائی دیکھ کر ہم برائی کو روکنا نہیں چاہ رہے, ہم روکنا چاہ رہے ہیں, ہم مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تب اس کو روکیں گے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ تو بعض دفعہ ہم چونکہ حکمتیں نہیں پہچان سکتے, اور دیکھیں حکمت جو ہے وہ نازل نہیں ہوتی, یہ تجربوں سے آتی ہے, غلطیاں کر کر کے آتی ہے. جب انسان مسٹیک کرتا ہے اس کا ریپرکشن دیکھتا ہے, پھر کہتا ہے بہت غلطی مجھ سے ہوئی, مجھ کو اس وقت یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے, موقع نہیں ہوتا وہ کہنے کا. یہی دراصل حکمت ہے. ہمیں پتہ ہے وی نو واٹ از کریکٹ, بٹ وین ٹو سے اٹ از ویری امپورٹنٹ. صحیح بات کا پتہ ہونا اور صحیح وقت کا پتہ ہونا کہ یہ صحیح بات مجھے کس وقت کہنی ہے تاکہ میکسیمم امپیکٹ. دیکھیں دواؤں کا کیا ہوتا ہے, ہم دوائیں لیتے ہیں ایٹ ٹائمس, تو دوا پہ انسٹرکشنز کیا لکھی ہوتی ہے, بعض پہ لکھا ہوتا ہے نہار منہ کھائیں, یہ تو حکیم کی دوا ہوگی. ایلوپیتھک میں تو وہی نہیں ہوتا. عام طور پہ ایلوپیتھ میڈیسن میں کیا ہوتا ہے, ٹیک اٹ وتھ میلز, یہی ہوتا ہے نا, کہ ایک صبح کھائیں, ایک شام کھائیں, 5 دن تک کھائیں. ٹائم کے ساتھ انہوں نے دوا رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, کیوں؟ اس لیے کہ میکسیمم فائدہ اسی طرح سے ہوتا ہے. آپ بغیر کھانا کھائے خالی پیٹ بھی کھا سکتی ہیں وہ دوا, لیکن وہ ایبزارب نہیں ہوگی. بعض دوائیں ہوتی ہیں ان کو آپ خاص غذاؤں کے ساتھ نہیں کھا سکتے, کیوں؟ ایبزارب نہیں ہوں گی جا کر. تو یہ ایشوز ہیں نا, ہم خود دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی نہیں انل منکر ایسی ہی دوا ہے, اس کو خاص چیزوں کے ساتھ مکس کر کے دینا ہوتا ہے, تب اس کا اثر ہوتا ہے. خالی ہم تو بعض دفعہ اپنے ثواب کے چکر میں اتنا پڑ جاتے کہ میری ذمہ داری پوری ہو جائے, بس مجھ کو ثواب مل جائے. ہم اوندھا سیدھا لوگوں کے سر پہ پھینک مارتے ہیں دین, کہ میرا تو فرض تھا بتانا, میرا بتانا فرض نہیں ہے, صحیح طرح بتانا بھی میرا فرض ہے. خالی اپنی جنت کی فکر نہ کریں, یہ نہ کریں کہ اپنی جنت بناتے بناتے اگلے کو جہنم میں ہی ڈال دیا, اتنا چڑھا دیا سامنے والے کو کہ وہ اب سننے کو تیار نہیں ہے بات. یہ بھی ری ایکشن ہوتا ہے نا بعض دفعہ لوگوں کے اوپر, اٹھتے بیٹھتے جب جان کھانے لگتے ہیں ہم ان کی. بعض دفعہ بچے کہتے ہیں کہ اماں آئی گاٹ دا پوائنٹ, آئی گاٹ اٹ. ہم تب بھی چپ نہیں ہوتے, ہم کہتے نہیں ایسے ہی کہہ رہے, نہیں سمجھ آیا ہے اس کو. پھر آئندہ وہ بیٹھیں گے بھی نہیں آ کر. تب یہ دیکھیں کیا کچھ ہارون علیہ السلام کے اندر ٹھہراؤ ہوگا, کیا ان کے اندر حکمت ہوگی. اس قوم کو بھی سنبھال رہے ہیں, بھائی کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں, کسی کو تانے نہیں دے رہے ہیں, مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اب چونکہ آ گئے موسیٰ علیہ السلام, اب دونوں مل کے ڈیمیج کنٹرول کریں گے. اور دوسرے یہ ان کو یہ تھا کہ یہ چلتی گاڑی پہ سوار ہو گئے, چلتی ٹرین کو روکا نہیں جا سکتا, شرک کا بھوت سر پہ سوار ہو گیا ان کے, بھی نہیں مانیں گے اس وقت. اس کے بعد کہا کہ اگر میں اس وقت ان کو روکتا تو اور ان کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا, اور پھر اے موسیٰ آپ آ کر مجھ سے سوال کرتے اور پھر آپ مجھ کو ڈانٹتے, آپ کہتے کہ تم نے آخر میری بات کا لحاظ کیوں نہیں کیا, تم نے اتنا فتنہ فساد کیوں برپا کر دیا بنی اسرائیل کے اندر. تو خیر اب موسیٰ علیہ السلام کا رخ کس کی طرف ہوا, پہلے قوم کی طرف تھا, پھر ہارون علیہ السلام کی طرف تھا. اب مین کلپرٹ, مین آرکیٹیکٹ آف دا انٹائر فتنہ, اس کی طرف ان کا رخ ہوا. قال فما خطبک یا سامری, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے. تو اب سامری نے اپنی طرف سے ایک بات بنائی. اب اللہ عالم کیا قصہ تھا, لیکن کیا کہا اس نے, قالا بولا, بصرت بما لم یبصروا بہ, میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی. کیا چیز دیکھی اس نے, واللہ عالم, اللہ نے بتایا نہیں ہم کو یہاں پر. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول, بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی. فنبذتها, پھر میں نے اس کو پھینک دیا اس میں. اس کو میں نے پھینک دیا, یعنی کس کو پھینک دیا, یعنی جو میں نے رسول کے نقش قدم کی مٹی اٹھائی تھی اس کو میں نے پھینک دیا. کس میں پھینک دیا, موسٹ پرابلی بچھڑے کے اندر ڈال دیا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي, میرے نفس نے مجھ کو یہی کچھ سجھایا. اب دیکھیں یہ بہت مبہم بات ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے اس کے اندر. کیا دیکھا اس نے, اللہ بہتر جانتا ہے.
کیا اٹھایا مٹھی کے اندر؟ اللہ بہتر جانتا ہے. اتنا پتہ ہے من اثر رسول سے اٹھایا. اب یہ رسول کون ہے؟ کس کے نقش قدم میں سے اس نے کچھ اٹھایا تھا؟ اب جو اٹھایا تھا تو کیا اٹھایا ہوگا؟ بھئی مٹی ہی ہوگی، پاؤں تو انسان کا زمین پر پڑتا ہے. اب یہ رسول کون ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں جبریل علیہ السلام اس کو نظر آ گئے تھے، کچھ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے یہ. لیکن اوور آل اس میں امپریشن یہ ہے کہ صرف اس نے بات بنائی، جھوٹی بات، دیٹس اٹ. یا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرح سے فلیٹر کر رہا ہے کہ آپ کے نقش پا کی برکت سے بچڑا بول اٹھا تھا، ان کو فلیٹر کر کے چاہ رہا ہے کہ ان کو میں تھوڑا سا فلیٹر کروں، ذرا میں ان کی خوشامد کروں تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ مجھ کو سزا نہ دیں. جو بھی اس نے باتیں بنائیں، اور بہرحال آخر میں اس نے کنفیس کر لیا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے مجھ کو ایسا ہی کچھ سجھایا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کہاں اس کی باتوں میں آنے والے تھے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنا ورڈکٹ دے دیا، اپنا فیصلہ سنا دیا. فَاذْهَبْ، تو جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، اب زندگی بھر تجھ کو یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھ کو نہ چھونا، مجھ کو نہ چھونا. یعنی ٹوٹل آؤٹ کاسٹ بنا دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، کہ سب کے درمیان رہتے ہوئے بھی سولیٹری کنفائنمنٹ، اس کی سزا بھگتتا رہا. شہرت کی خاطر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ ڈھونگ رچایا تھا. کوئی شہرت ہاتھ نہیں آئی، کوئی لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں بنا. ساری زندگی کچھ ایسی اس کو بیماری کہتے ہیں کہ بعد میں ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تو ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا اور اس کو بھی. تو یہ خود ڈر کے ہمارے لوگوں سے کہتا تھا مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا. کتنی سخت اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی، اچھوت بنا کے رکھ دیا اپنے ہی معاشرے میں. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا. یعنی آخرت میں تو اللہ پوچھے گا تجھ سے کہ تو نے کیا کیا. اور فرمایا وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، اور ذرا دیکھ تو اپنے خدا کو. کون ہے یہ خدا؟ اس کا سامری کا بچڑا، کہ دیکھ ذرا اس کو. ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اس خدا کو جس پر تو رجھا ہوا تھا. لَنُحَرِّقَنَّهُ، البتہ ضرور ہم اس کو جلا دیں گے. ثم لننسفنه في اليم نسفا، اور پھر ریزہ ریزہ کر کے اس کو دریا میں بہا دیں گے. تو بچھڑے کو جلا کر پھر پانی میں اس کو بہا دیا تھا. تو جلایا گیا اس کو. اچھا آپ دیکھیں جب اس کو جلایا جاتا ہے تو پھر وہ تو میلٹ ہو جاتا ہے نا سارا. لیکن واللہ عالم کس طرح کا تھا کہ وہ جیسے پگھل کے دوبارہ سونا بن جاتا فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، اچھا سونا تو ان کا تھا نا، ایکچولی حلال تھا نا جو انہوں نے دیا تھا. پھر اس نے بچڑے کی شکل بنائی تھی. اب اگر اس کو سونے کو، اس کو بچڑے کو میلٹ کیا ہوگا جب وہ جلایا اس کو تو میلٹ ہوا نا وہ. اگر وہ دوبارہ وہ اس کا گولڈ واپس کر دیتے لوگوں کو تو کیا ہوتا؟ وہ اس کی پرستش شروع کر دیتے. وہ ایک بچڑے کے، ایک خدا کے 100 خدا بن جاتے. تو کسی کو واپس نہیں کیا. وہ ایسا حرام ہو چکا تھا، اتنے حرام کام میں لگ گیا تھا کہ اب وہ دوبارہ حلال نہیں ہو سکتا تھا. اچھا پھر اس کو ریزہ ریزہ کر کے، یعنی کہ راکھ اس کی بنائی، اس کو باقاعدہ میلٹ کرنے کے بعد پھر وہ ظاہر سولیڈیفائی ہو گیا ہوگا. تو پہلے تو بچڑی کی شکل کو بگاڑا، اس کے بعد جب وہ سالڈ سونا نکل آئے تو اس کو کوٹا پیٹا ہوگا، لٹرلی اس کا صفوف بنا کے، اور اس کو پھر سمندر کے اندر بہا دیا. ثم لننسفنه في اليم نسفا، پھر ہم اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے. اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ جب اس کو دریا میں بہا دیا تو کچھ لوگوں نے وہ دریا کا پانی پی لیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا نا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یاد ہے آپ کو؟ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح بچڑے کو جلایا اور پھر اس کو کوٹا پیٹا، اس کو بالکل صفوف بنا دیا، اس کا پاؤڈر بنا دیا اور اس کو پانی کے اندر بہا دیا، تو کچھ لوگوں نے وہ پانی پی لیا. بس ان کے دل میں تو پھر وہ بچڑا
گھر ہی کر گیا، وہ تو کبھی پھر دوبارہ توحید پر نہ آئے ہوں گے۔ واللہ عالم۔ پھر اب توحید کا سبق پڑھا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ لوگو بس تمہارا رب تو ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ تو اب لوگوں کو بتایا کہ اللہ اس طرح تھوڑی حلول کرتا ہے، اللہ تھوڑی کوئی مخلوق کی شکل میں آتا ہے۔ توحید ہے کیا؟ توحید کا خلاصہ کیا ہے؟ خالق کو مخلوق سے بالکل جدا کرنا، یہی تو توحید ہے۔ سارا شرک ہی پیدا وہاں پر ہوتا ہے جب خالق اور مخلوق کو آپس میں مدغم کر دیا جاتا ہے، آپس میں جب مکس اپ کر دیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ تمہارا الہ تو وہ ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں اس کے سوا، اور وہ تو ہر چیز پر وسیع ہو گیا علم کے لحاظ سے۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے آپ کو ایک ذکر عطا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قصے سنائے کہ جو بت پرست ہوا کرتے تھے، جو مشرک ہیں، انہوں نے دراصل دین کو دنیا کمانے کا دھندا بنا لیا تھا۔ ان سب کے لیے عبرت ہے جو دین کو پروفیشن بنائیں اور پیٹ پوجا کا ذریعہ بنائیں۔ گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے سخت سزا کے مستحق ہوں گے۔ من اعرض عنہ فإن يحمل يوم القیامة وزرا خالدین فیہ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، من اعرض عنہ، کس سے منہ موڑے گا؟ اللہ کے ذکر سے اگنور کرے گا، ان امپورٹنٹ سمجھے گا، امپریکٹیکل سمجھے گا، جو منہ موڑے گا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ تو قیامت کے دن سخت بارے گناہ اٹھا کر آئے گا۔ جو فائدہ حاصل نہیں کریں گے اللہ کے ذکر سے، ایسا بوجھ لے کر آئیں گے اپنے اوپر جو بہت برا ہوگا۔ اور بوجھ کیا ہے؟ رسولوں کی تعلیمات سے منہ موڑنا سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ رسول کو امپورٹنس نہ دینا، ان کی تعلیمات کو اہمیت نہ دینا، بہت بڑا بوجھ ہوگا قیامت کے دن۔ خالدین فیہ، اس وبال میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اب وہ دن کون سا ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور، اس دن جب سور میں پھونکا جائے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ زرقہ دراصل ازرق کی جمع ہے، ازرق نیلے رنگ کو کہتے ہیں، بلو۔ تو کیا حال ہوگا مجرموں کا اس دن؟ زرقن، نیلے پڑے ہوئے ہوں گے خوف سے، گہرے نیلے سیاہی مائل ان کے چہرے، ان کی آنکھوں کے لیے بھی رنگ ہم پڑیں گے، ان کی آنکھیں بھی نیلی ہو گئی ہوں گی دہشت کی وجہ سے، آنکھیں بے نور ہو جاتی ہیں، نیلاہٹ آ جاتی ہے چہرے کے اوپر جب شدید خوف ہوتا ہے۔ دیکھیں جو بھی انسان کے جذبات ہوتے ہیں نا، اس کا انسان کے چہرے پر نظر آتا ہے اثر۔ خوشی کی وجہ سے چہرہ چمکنے لگتا ہے، غم کی وجہ سے مرجھا جاتا ہے، اور شدید خوف کی وجہ سے لٹرلی خون خشک ہوتا ہے انسان کا۔ لٹرلی جب خون خشک ہوتا ہے تو نیلاہٹ آ جاتی ہے چہرے کے اوپر، کالک سیاہی آ جاتی ہے چہرے کے اوپر۔ یہ اس خوف کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے یہاں پہ، صرف ایک زرقن فرما کر کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے ہوں گے خوف کی وجہ سے، نیلاہٹ آ گئی ہوگی ان کے اوپر۔ یتخافتون بینہم، چپکے چپکے آپس میں باتیں کریں گے، آہستہ آہستہ۔ کیا کہیں گے ایک دوسرے سے یہ مجرم؟ اِن لبثتم الا عشرا، کہ تم تو خالی 10 رہے تھے، مراد ہے بس 10 دن، نو مور دین 10 days۔ ابھی میدان حشر میں ہی کھڑے ہیں، ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا، جنت جہنم کا مرحلہ نہیں آیا، لیکن اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ نافرمان ہے، خود پتہ ہے ان کو، انہیں پتہ ہے ہم کرمنل ہیں اللہ کے، کیا حال کیا تھا دنیا میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، کتنے نافرمان تھے۔
اب چپ کے باتیں کر رہے ہوں گے آہستہ آہستہ. کیوں؟ جو ہال اور ہیبت ہوگی قیامت کے دن کی، آواز نہیں نکل رہی ہوگی، آوازیں پھنس گئیں گلے کے اندر ان کے. تو کوئی کہے گا کہ ہاں، آپس میں کہیں گے کتنا رہے، کہے گا ہاں 10. جو دیکھا خواب تھا، جو سنا افسانہ تھا. پوری دنیا کی زندگی، پورا برزخ کا وقت. اور برزخ میں ظاہر ہے مجرم تھے تو عذاب ملا ہوگا ان کو، لیکن وہ قیامت کے دن کی ہولناکی کیا ہے. ابھی جہنم نہیں ہے یہ، ابھی اس جسٹ میدان حشر. اس کی جو شدید ہولناکی، اس کے مقابلے میں قبر کا عذاب ان کو خواب لگ رہا ہوگا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حشر کا دن آسان کر دے. بس جیسے کہ مومن کے لیے کتنا ہوگا، جیسے عصر کا وقت. تو بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں بغیر انتظار کے، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے اللہ مجھ کو جنت میں داخل کر دے. اللہ آگے فرماتا ہے نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے. اچھا، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ یہ جو اللہ کا علم ہے، دیکھیں اللہ کو ماضی کا علم ہے، جی ہاں. حال کا ہے، جی ہاں. مستقبل کا ہے، جی ہاں. اور ہم نے ایک اور علم دیکھا تھا، علم المعدوم، اگر آپ کو یاد آیا ہو. اللہ کو وہ بھی پتہ ہے کہ کیا ہونا تھا اور جو نہیں ہوا، اور کیا آگے ہونا ہے اور کیا بولیں گے. ایگزیکٹلی اللہ کو پتہ ہے، ایگزیکٹلی یہی کہیں گے. ان لبثتم الا عشرا، ایگزیکٹلی یہی کہیں گے مجرم کھڑے ہو کے میدان حشر میں. یہ فرعون اور ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف ایسی باتیں کریں گے. اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں خوب پتہ ہے کیا کہیں گے یہ. اذ یقول امثلهم طریقتاً، جب سب سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا کہے گا ان لبثتم الا یوما، کہے گا کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ، 10 دن. کون رہا 10 دن؟ تم تو بس ایک دن رہے ہو، not more than a day. اور آگے ہم پڑھیں گے عشیۃً او ضحاہا، جو ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ 30ویں پارے میں، کہ وہ تو یہ سمجھیں گے کہ بس ہم تو ایک دن رہ کر آئے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں. تو اللہ ہوش میں لا رہا ہے مجھ کو اور آپ کو کہ ایک دن کی زندگی کے لیے اے انسان مت اپنے آپ کو برباد کر. بات یہ ہے، کسی نے کہا ہے نا کہ الدنیا یوم ولنا فیہ صوم، دنیا ایک دن کی ہے اور آج اس میں ہمارا روزہ ہے. کس سے روزہ ہے؟ گناہوں سے. تھوڑا خواہشات پہ کنٹرول کر لیں. ہر ارمان پورا کرنے کی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. کیا Q1 سچویشن ہے بتائیں، کون سی ارجنسی ہے بھائی؟ کیا چیز ایسی ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہے جو پوسٹ پون نہیں ہو سکتی؟ ہاں، جو Q1 ہے، جو ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس دن بخیر و عافیت پہنچیں. یہ ہے دراصل ارجنسی. ساری جو امپورٹنس ہے وہ اس چیز کی ہے سب، کہ اس میدان میں جب ہم کھڑے ہوں گے جا کر تو ہم خیر عافیت کے ساتھ ہوں. ہم کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد کے لیے زندہ رہنا سیکھیں میں اور آپ. اللہ ہمیں یہ توفیق دے. سب سے زیادہ پازیٹیو وہی لوگ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے جیتے ہیں. سب سے زیادہ غنی طبیعتوں کے وہ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ قناعت پسند وہی ہوتے ہیں. یہ وہی ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کمپیریزن، کمپٹیشن نہیں کرتے. بھائی تمہارا گھر ہو، تمہارا لباس ہو، تمہیں مبارک الحمدللہ. جو اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے استعمال کریں گے، لیکن حسرتیں اور ارمان دلوں میں آ کر اور دنیا کو عذاب نہیں بناتے زندگی کو اپنے لیے. اسی لیے آپ سے میں کہہ رہی ہوں جو مرنے کے بعد کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، سب سے زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں، سب سے زیادہ سخی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خوش مزاج ہوتے ہیں وہ. تو عقیدے کا ڈائریکٹلی مزاج کے اوپر اثر پڑتا ہے انسان کے. چلیے اب آگے کا مضمون آئے گا انشاءاللہ، وہ دیکھتے ہیں.